میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ رسول نذیر، سراج منیر، محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل پذیر ہے، ذکر الہی کی کثرت کرنا اور مجھ پر درود پاک پڑھنا فقر یعنی تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلیفہ مامون کا بیان ہے، میں نے اپنی زندگی میں والد کے ساتھ حسن سلوک کا ایک ایسا واقعہ دیکھا جس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ واقعہ کچھ یوں ہے، فضل بن یحییٰ نے اپنے والد کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، تاریخ اس کی گواہ ہے، اور یہ صرف تاریخ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ ہمارے اسلاف نے والدین کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ چنانچہ فضل بن یحییٰ کے جو والد تھے جن کا نام یحییٰ تھا، سردی کے دنوں میں ہمیشہ گرم پانی ہی سے وضو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اس لیے سردی کے دنوں میں ان کے لیے ہر وقت گرم پانی کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ کسی وجہ سے فضل بن یحییٰ کے والد جن کا نام یحییٰ ہی تھا، ان کو جیل جانا پڑا۔ اب بیٹے کی محبت دیکھیے کہ یہ بھی کسی طریقے سے ترکیب بنا کر باپ کے پیچھے پیچھے جیل میں آ گیا، گرفتار ہو گیا خود بھی۔ باپ بیٹے دونوں جیل میں رہنے لگے۔ موسم سردی کا تھا، قید خانے میں قیدیوں کے لیے گرم پانی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا، جبکہ فضل بن یحییٰ کے والد کی عادت تھی گرم پانی سے وضو کرنے کی سردی کے دنوں میں۔ فضل بن یحییٰ نے جیلر سے مطالبہ کیا کہ میرے والد کے لیے گرم پانی کا بندوبست کر دیا جائے۔ جیلر نے جواب دیا کہ یہاں اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا، قیدیوں کو ہمارے یہاں گرم پانی کی سہولت نہیں دی جاتی، کبھی باہر سے منگوا دیجئے، میں قیمت ادا کر دوں گا۔ جیلر نے کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ کہا لکڑیوں کا انتظام کر دیجئے، میں لکڑیاں جلا کر گرم پانی کر لوں گا۔ کہا جیل میں آگ جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی فضل بن یحییٰ نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کسی صورت آگ کا انتظام ہو جائے تاکہ میں اپنے والد صاحب کے لیے جو وضو کے لیے گرم پانی چاہیے اس کا انتظام کر سکوں، مگر کوئی صورت بنی نہیں۔ اب والد صاحب کو گرم پانی بھی دینا ہے۔ اب ہوا یہ کہ پانی کا برتن اس نے چراغ کے قریب کر دیا، چونکہ والد صاحب کو تو گرم پانی دینا تھا۔ اب جو جیل میں جو چراغ تھا اس نے پانی کا برتن لیا اور چراغ کے قریب لے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پوری رات چراغ نے تو جلنا تھا روشنی کے لیے، تو وہ پوری رات چراغ پر پانی کا برتن لیے کھڑا رہا کہ جب میرے والد صاحب صبح فجر کے لیے اٹھے تو میں انہیں اس چراغ سے کیا گیا گرم پانی پیش کر کے وضو کروا سکوں۔ رات بھر وہ چراغ پر کھڑا رہا۔ جب والد صاحب صبح اٹھے تو پانی گرم ہو چکا تھا اور اس نے انتظام کروا دیا۔
وضو بھی کروا دیا۔ جیلر کو بھی پتا چلا کہ عجیب واقعہ ہے، باپ کے لیے پوری رات صرف گرم پانی کے لیے کھڑا رہا۔ اب اگلی دفعہ اس نے کیا کیا، جب رات ہوئی تو جیلر نے چراغ اتنا اونچا کروا دیا کہ اب اس کا ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اب پھر اس کو تشویش ہوئی کہ صبح پھر والد صاحب اٹھیں گے، گرم پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں کہاں سے گرم پانی کا انتظام کروں گا۔ اب اس نے کیا کیا، بیٹے کی محبت دیکھیے باپ کے ساتھ، باپ کی عقیدت، باپ کا احترام، باپ کا ادب، باپ کی خواہشات کا خیال، باپ کی خوشی کا خیال، باپ کی رضا کا خیال۔ لہذا رات بھر اپنے پیٹ پر اس پانی کے برتن کو جس میں وضو کا پانی تھا لے کر لیٹا رہا۔ جب صبح ہوئی تو پانی نہ گرم تھا نہ ٹھنڈا تھا، ایسا تھا کہ ان کے والد صاحب وضو کر لیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کیسی کیسی اولاد تاریخ کے صفحات پر موجود ہے، اور جس نے کس قدر پیارے انداز سے اپنے والد صاحب کی خدمت کی، اپنے والد صاحب کا خیال رکھا، اور خوب خوب دعاؤں سے حصہ پایا۔ اور آج تاریخی کتابوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے بیٹے تھے۔ تو یوں مختلف انداز مختلف دور میں پائے گئے ہیں کہ اس طریقے کار سے انہوں نے اپنے والد صاحب کی خدمت کی اور ان کا دل جیتا، زندگی میں ان کی خدمت کر کے خوب اجر و ثواب کمایا، اور لوگوں نے ان کو تاریخ کے صفحات پر نقل کر دیا۔ اسی طرح ایک بڑے مشہور تابعی ہیں، اتنے مشہور تابعی تھے کہ ان کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا، بہت بڑا حلقہ تھا جس میں یہ علم دین سکھایا کرتے تھے۔ مشہور تھا کہ یہ اپنے والدہ سے بے حد محبت کرتے ہیں اور اپنی والدہ کے بے حد فرما بردار ہیں۔ کبھی ماں کی بات کو ٹال مٹول نہیں کرتے، جو ماں کہتی تھی لبیک لبیک اور لبیک کی ان کی صدائیں ہوتی تھیں، کہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ یہ درس و تدریس کروا رہے ہوتے اور ایک سیکھنے والوں کا جمع غفیر ہوتا، یہاں بیٹھے ہوئے سارے اتنے سارے لوگ، اور ایک بہت بڑا محدث، ایک بہت بڑا عالم، ایک بہت بڑا تابعی بزرگ بیٹھے ہوئے اپنے طلباء کو علم دین سکھا رہے ہیں، کسی مسئلے پر غور کر رہے ہیں، کسی مسئلے پر بحث ہو رہی ہے، طلباء قلم و کاغذ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کچھ لکھیں گے۔ اسی اسنا میں ماں کی آواز کانوں میں آتی ہے، کیا آتی؟ اٹھو، مرغی کو دانہ ڈال دو۔ تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں، ان کی سیرت نگار، کہ یہ ماں کی آواز سنتے نا تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور مرغی کو دانہ ڈالنے چلے جاتے۔ طلباء کاپی قلم لے کر بیٹھے رہتے، انتظار کرتے کہ جب وہ مرغی کو دانہ ڈال کے واپس آئیں گے تو اب ادھورا درس پھر مکمل ہوگا۔ چنانچہ وہ اٹھتے، مرغی کو دانہ ڈالتے، دانہ ڈال کے واپس آتے، واپس آنے کے بعد پھر طلباء کو پڑھانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا علم تھا، محدثین کا علم تھا، علماء کا علم تھا، کہ اس انداز سے یہ والدین کی خدمت کیا کرتے تھے، ماں کے حکم پر لبیک کہا کرتے تھے، باپ کی خوشیوں کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ اور آج بدقسمتی سے ایسا دور نظر نہیں آتا، اگر کہیں کچھ نظر آ بھی جاتا ہے مفاد بہت ہے، ہمارا غرض بہت ہے، یا تو والدین کو استعمال کرنا کہ ان کے ذریعے پیسے آ رہے ہوتے ہیں، خرچہ مل رہا ہوتا ہے، گاڑی مل رہی ہوتی ہے، سواری مل رہی ہوتی ہے، گھر کا خرچہ چل رہا ہوتا ہے،
کاروبار میں پارٹنرشپ لگی ہوئی ہوتی ہے، نفع آ رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے غرض و غایت ہماری لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن محض اللہ کی رضا کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، ایسی خدمت، ایسی اطاعت، ایسی فرما برداری میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا، بہت کم لوگ رہ گئے، بہت کم لوگ رہ گئے اس طرح کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے۔ ظاہر ہے کہ جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو اس کے دل میں اس قدر خوف خدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہوگی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہوگی، تو ایسا شخص نمازی بھی تو ہوگا نا، ایسا شخص حرام روزی سے بچنے والا بھی تو ہوگا نا۔ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری اگر وہ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اف تک کہنے سے ان کی بارگاہ میں منع فرما دیا، اور بہت سارے احکامات جب اس کے سامنے ہیں اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میرے والدین کی رضا اور ان کی خوشنودی اور ان کی دل جوئی میں چھپی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے ماں باپ کی اطاعت کر رہا ہے، ان کو خوش کرنا چاہتا ہے، ان کو راضی دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص نماز کیسے قضا کر رہا ہے؟ ایسا شخص رشوت کیوں لے رہا ہے؟ ایسا شخص سود کیوں لے رہا ہے؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سود کے بارے میں بھی حکم ارشاد فرمایا، اس کے پیارے حبیب کا حکم ملتا ہے، رشوت کے بارے میں، نماز قضا کرنے کے معاملے میں، ہر معاملے میں بندہ غور کرے۔ تو یہ مانتا ہوں کہ یہ اگرچہ یہ بھی ایک اپنے طور پر ایک اچھی عبادت ہے، ایک اچھی عبادت ہے، اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک بہت اچھی عبادت ہے۔ اگر اس کو عبادت کی نیت سے کریں، ثواب کی نیت سے کریں، اللہ کی رضا پانے کے لیے کریں کہ ماں باپ خوش ہو جائیں، ماں باپ راضی ہو جائیں، یقین مانیے مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو چند حدیث پاک سناتا ہوں والدین سے متعلق تاکہ ہمارا مائنڈ کلیئر ہو، اولاد کا مائنڈ کلیئر ہو کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس قدر اس کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ملتے ہیں۔ چنانچہ کسی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کی پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دیکھیں پہلے نماز، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ایک اور حدیث سنیے، ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت کی بیعت کرنے کے لیے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی طرف لوٹ جاؤ، ان کی طرف لوٹ جاؤ اور اسی طرح جا کر انہیں ہنساؤ جس طرح ان کو رلایا ہے، واپس بھیج دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کا یہ واقعہ ہے کہ امیہ الکنانی ایک شخص تھا، اپنی قوم کا سردار تھا، اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا کلاب یا کلاب، اپنے والد کا بڑا فرما بردار تھا، جب دیکھے والدین کی خدمت میں مصروف عمل لیتا، بالخصوص والد صاحب کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، خوش رکھنے کی کوشش کرتا، اور والد صاحب بھی اپنے بیٹے کی اس طرح کی خدمت فرما برداری سے بڑے خوش تھے، بہت محبت کرتے تھے اپنے بیٹے سے، باپ بھی بہت محبت کرتا تھا، بیٹا بھی باپ سے بہت محبت کرتا تھا، یعنی یہ سمجھے کہ یہ ایک محبت بھرا گھرانہ تھا جس میں بیٹا ماں باپ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا اور ماں باپ اپنے بیٹے سے بھی بے حد محبت کرتے تھے۔ پل بھر کے لیے نظر سے اوجھل ہو جانا ماں باپ کو گوارا نہیں تھا، اور دور دور تک ماں باپ اور یہ اولاد کی جو محبت تھی نا اس کا چرچا تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ
بہت آپس سے محبت اور بڑا ان دونوں میں آپس میں پیار ہے۔ کلاب جو بیٹا تھا یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت تھا، اور لوگ دور دور سے جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ انہی ایام اور انہی حالات میں کلاب بھی مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں رہنے لگا، کھانا پینا سب وہیں اس نے شروع کر دیا، اور علم دین سیکھتا رہا، بڑی پختگی اس میں آ گئی۔ جب اسے علم ہوا کہ اسلام میں راہ خدا عز و جل میں لڑنے کے بڑے ثواب اور بڑے فضائل ہیں، تو اس نے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا پاکیزہ جذبہ اور مقصد بیان کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کیفیت اور اس کے جذبے کو دیکھا تو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، اور اسے ایک لشکر کے ساتھ کر دیا۔ اس نے اپنے والد صاحب کو لکھا کلاب نے کہ میری یوں بات ہوئی ہے اور مجھے اس طرح اجازت مل گئی ہے، اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس طرف کر دیا ہے۔ والد صاحب اور والدہ دونوں تھوڑے پریشان ہوئے کہ تو اس طرح اپنی جان قربان کرنے کے لیے جائے گا اور یوں جائے گا اور ہم نہیں رہ سکیں گے، اور اس طرح کر کے اس کو سمجھانے لگے۔ بیٹے نے بھی کچھ فضائل بیان کیے، اپنے جذبات بیان کیے، البتہ آخر کار اس نے والدین کو راضی کر لیا، والدین راضی ہو گئے۔ وہ اپنے والدین کو راضی کر کے خوش کر کے ان کی اجازت لے کر اسلامی لشکر میں داخل ہو گیا اور چلا گیا۔ کافی ٹائم گزر گیا، والدین ایک مرتبہ ایک باغ میں بیٹھے تھے، بڑا خوبصورت منظر تھا کہ والد صاحب نے اپنے ایک پرندے کو دیکھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی والد صاحب پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور اس کو دوبارہ اپنا بیٹا یاد آ گیا اور رونے لگا، باپ رونے لگا۔ ماں بھی اس کے ساتھ، اس کی بچے کی ماں اس کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، باپ بھی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب دونوں بے چین ہوئے، دونوں رونے لگے۔ باپ سے رہا نہ گیا، اس نے مدینہ منورہ کا سفر اختیار کیا اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں خطاب کے بیٹے، اگر تم نے میرے بیٹے کو واپس نہیں کیا تو میں میدان عرفات میں تمہارے لیے بد دعا کروں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی فرد شناس تھے، مردم شناسی سے کہتے ہیں نا، سمجھ جاتے تھے کہ اگلا، کیونکہ امیر المومنین تھے، رعایا کے جذبات کو سمجھنا تو ان کا بڑا حصہ تھا۔ اب یہ سمجھ گئے کہ اس کو اپنے بیٹے سے محبت بہت ہے، اور اب اس کے صبر کا جو پیمانہ ہے نا وہ لبریز ہو گیا ہے۔ آپ نے نمائندہ بھیجا کہ اس کے بیٹے کو واپس بلا لو، کب آپ آرام کریں، انشاءاللہ ہم کچھ کرتے ہیں۔ پیغام پایا، بیٹا واپس آ گیا۔ تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے سے دریافت کیا کہ تمہارے والد صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہے، مجھے بھی تو کچھ بتاؤ، آخر ایسا کیا ہے کہ تمہارے والد صاحب تمہارے بغیر رہ نہیں سکتے، بے چین ہو گئے۔ اس نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے والد محترم کو اپنے تمام تر معاملات پر ترجیح دیتا ہوں، ان کا جو حکم ہوتا ہے میں ان کی فوراً تعمیل کرتا ہوں، وہ مجھے جو کہتے ہیں میں کرتا ہوں، بات مانتا ہوں میں اپنے باپ کی۔ اور جب اپنے والد کے لیے مجھے دودھ ان کو پیش کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں تو جو میرے یہاں جو سب سے بہترین اونٹنی ہوتی ہے میں اس اونٹنی کا انتخاب کرتا ہوں، پھر اسے کھلا پلا کر تیار کرتا ہوں، پھر اسے چند لمحے کے لیے آرام کرواتا ہوں، پھر اس سے میں ٹھنڈا دودھ نکالتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دودھ جو میں نکالتا ہوں تازہ اور عمدہ دودھ ہوتا ہے، وہ میں نکال کر اپنے والد صاحب کو پینے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے والد کو بلا کر بھیجا، وہ حاضر ہوا، بوڑھے ہو چکے تھے، نظر بھی خاص نہیں آتا تھا، کمر بھی جھک گئی تھی،
تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو کلاب، اب اس کے والد صاحب کو آپ نے پکارا، کیسے ہو؟ جواب دیا میں ویسا ہی ہوں جیسا آپ مجھے دیکھ ہی رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آج کے روز تمہاری نظر میں سب سے زیادہ بہترین چیز کون سی ہے، تم کس چیز کو پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا آج کے دن مجھے کسی چیز کی چاہت نہیں، مجھے نہ کسی خیر سے کوئی خوشی ہوگی نہ کسی شر سے کوئی تکلیف۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تمہیں اپنے بیٹے کے علاوہ اس دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے؟ کہنے لگا ہاں بس میری یہی تمنا ہے کہ میرا لخت جگر میرے پاس آ جائے، کیونکہ مرنے سے پہلے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، اسے بوسہ لینا چاہتا ہوں، اسے میں سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کی بیٹے سے اس قدر محبت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمان لگے پریشان نہ ہو، بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، تمہاری مراد اللہ نے چاہا تو پوری ہوگی۔ پھر آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا اور فرمایا جاؤ اسی طرح اونٹنی سے دودھ نکال کے لاؤ جس طرح تم اپنے باپ کے لیے نکال کے لایا کرتے تھے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، ٹھیک اسی طرح اونٹنی کا انتخاب کیا، اسی طرح دودھ نکالا اور لا کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیش کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وہ دودھ لیا اور اس کے والد صاحب کو پیش کیا۔ اب والد صاحب کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا آ گیا ہے، یہ سب ترکیب تھی۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لو دودھ پئیں آپ۔ انہوں نے جیسے دودھ کا پیالہ منہ کے قریب کیا، دودھ کی خوشبو جو ان کو آنے لگی تو فوراً پکار اٹھے امیر المومنین اللہ کی قسم بلا شبہ میں اپنے بیٹے کی ہاتھوں کی خوشبو پا رہا ہوں، میرا بیٹا، مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میرے بیٹے کی مہک آ رہی ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ فاروق اعظم رو پڑے اور فرمانے لگے لو یہ تمہارا بیٹا کلاؤ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، ہم نے پہلے سے ہی تمہارے لیے اس کو بلا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی باپ بیٹے دونوں لپکے، باپ نے بیٹے کو خوب بوسہ لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا۔ یہ باپ اور بیٹے کی محبت کا انداز دیکھ کر نہ صرف امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ جتنے وہاں حاضرین تھے سب کے سب رونے لگے۔ کیا محبت ہے، کیا پیار ہے آپس میں، سب کی آنکھیں بھیگ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹے جاؤ اور جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں، جاؤ اور جب تک تمہارے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت گزاری کی شکل میں اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، مگر جب تک یہ زندہ ہیں ان کی خدمت ہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ آج بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے ایک طبعی محبت تو ہوتی ہے باپ کو بیٹے سے، طبعی محبت ہوتی ہے کہ بیٹا ہے بیمار ہوگا تو باپ پریشان ہو جائے گا، ستاتا ہے بیٹا، ستاتے بیٹے، ہاں ستاتے، ایک بات نہیں مانتے، ڈانٹتے ہیں، جھاڑتے ہیں، الٹی سیدھی سناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن باپ ایک طبعی طور پر یوں سمجھے کہ ایک بے بس اور ایک مجبور ہے کہ اس کو اپنی اولاد سے محبت ہے، کیونکہ یہ اولاد وغیرہ کی جو محبت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ڈالی گئی ہے، ہمارے اندر ڈالی گئی ہے اور بہت ساری محبتیں ڈالی گئی ہیں۔ تو یہ ایک طبعی محبت ہے کہ جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو باپ بے چین ہو جاتا ہے، جب بیٹا بیمار ہوتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے ایک سال ڈیڑھ سال کے بچے کو لے کر ماں باپ بھاگتے ہی ہے نا، ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا، اور ڈاکٹر جو بہت بڑا علاج بتاتا ہے، بہت بڑے خرچے بتاتا ہے تو بیٹے کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور وہ ماں باپ کا کما حق علاج نہیں کروا پاتا بلکہ مفت کے ہسپتال میں بعض اوقات داخل کروا کر پیٹھ پھیر لیتا ہے۔ آج تک آپ نے کوئی ایسا باپ ایسی ماں نہیں دیکھی ہوگی
کہ جس کے بیٹے کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے لاکھوں روپے کہے ہوں اور ماں باپ نے کبھی پیٹ پھیری ہو کہ میرے بچے کو کچھ بھی ہے بھلے آگے پیچھے کر دو لیکن ہم اپنے بچے کا علاج نہیں کروا سکتے. ماں باپ خود کو بیچ کر بھی بچے کا علاج کرواتے ہیں لیکن بچہ اپنے گھر کی ایک چھوٹی سی چیز بیچ کر بھی ماں باپ کا علاج کرواتا نہیں ہے الا ماشاء اللہ. میں سب کو نہیں کہتا، سب کو نہیں کہتا، لیکن یہ کیفیات ملتی ہے. باپ کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے، اور بیٹا جب کوئی چیز خریدتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے لیے. ماں کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میری بچیوں کے لیے، بچی کوئی چیز رکھتی ہے تو کہتی ہے میرے لیے. ارے کچھ بھی ہو یار، چلو تمہارے لیے صحیح. ایسے ہی ماں باپ کی دل جوئی کے لیے تو کہہ دو کہ ابو یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. ارے میرے وجود کا سبب میرے ماں باپ ہیں، اور آج جب میرے پاس کچھ آ گئے تو میں کہتا ہوں یہ میرا ہے. ماں باپ نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ میرا ہے. باپ نے تو زندگی بھر ایک ہی دھن میں کمایا، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. آپ پوچھئے باپ آپ کو، یار پوچھو نا باپ کو. باپ تو بات ہی ایک ہی کرتا، اپنے بچوں کے لیے کما رہا ہوں. اس کو 3 ٹائم کی روٹی کھانی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، کنوینس چاہیے، یہ چاہیے. ایک مرد کو، ایک شخص کو اپنا خرچہ کتنا چلانا ہے، مگر وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی امی کے لیے، اپنے گھر کے لیے کماتا ہے. دھوپ پہ جلتا ہے، ٹینشن لیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ہاتھ پیر مارتا ہے تاکہ میں اپنے بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر سکوں، اپنے بچے کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکوں. ڈاکٹر مہنگی مہنگی دوائیاں دیتا ہے، ایک سے جا کر قرضہ مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے. خدا را میرے بچے کا علاج کروانا ہے، مجھے کچھ پیسے لا کر دو. میری بیٹی بیمار ہے، مجھے پیسے لا کر دو. ایک کے ساتھ یہ ترکیبیں بنا کر اولاد کا علاج کرواتا ہے، اولاد کو پالتے. جب اولاد درست ہو جاتی ہے، صحت مند ہو جاتی ہے، بولتا نہیں ہے کہ تیری وجہ سے میں قرضوں میں چلا گیا. نہیں بیٹا، جاؤ جاؤ جاؤ. اور جب یہی باپ بیمار ہوتا ہے، یہی باپ بستر پر آتا ہے اور ایک امید بھری نظر جب اولاد پر ڈالتا ہے تو اولاد پیٹ پھیر کر چلی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میں فرض اور واجب کی باتیں نہیں کر رہا، اخلاقیات، کردار، کچھ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. بعض چیزیں واقعی واجبات میں سے بھی آتی ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ کون نہیں سمجھے گا کہ یار بات تو ہے نا. مطلب کئی ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں بعض اوقات ماں باپ کو بڑی ترجیح دی جانی چاہیے. ماں باپ کو اپنا مقام ہے، ماں باپ کو اپنا مرتبہ ہے. والد صاحب کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. حدیث پاک میں ہے والد کی رضا میں اللہ عز و جل کی رضا ہے، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. اور ایک روایت کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے. کس صورت والدین کو راضی رکھے. میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک بلڈنگ میں آگ لگ گئی، چاروں طرف آگ ہی آگ کی، آگ ہی آگ تھی، آگ ہی آگ. لوگ باہر جمع ہو گئے، آگ بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے. اب اس بلڈنگ میں ایک فلیٹ تھا، اس پہ ایک عورت سو رہی تھی. اس کا شوہر بھی کہیں جا چکا تھا. اب عورت کی گود میں ایک بچہ بھی تھا. ایک بستر پر اس کی 2 بچیاں تھیں، اور ایک طرف اس کی عمر رسیدہ ماں جو بوڑھی تھی، چل پھر اتنا نہیں سکتی تھی، وہ بھی آرام کر رہی تھی. اب جب لوگوں کی چیخنے کی آواز سنی تو وہ عورت پریشان ہو گئی. جب دیکھا تو اٹھی تو آگ، ہر طرف آگ ہی آگ تھی. پریشان ہوئی اب کیا کروں. اب وہ اپنے دونوں بچیوں کو اس سے جگایا کہ نکلو گھر سے باہر. بچیاں بھاگ کر چھت پر چڑھ گئی. آگ کے شعلے فلیٹ پہ آ گئے. اب بالکل جیسے کہ اب جلنے جیسا ہو گیا تھا. اب عورت پھنس گئی. اب اس کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو وہ اپنی بوڑھی ماں کو بچاتی یا اپنے بچے کو اٹھاتی. بوڑھی ماں چل نہیں سکتی تھی. آنن فانن پتہ نہیں کیا تھا، اس نے فیصلہ یہ کیا کہ ماں پر ہاتھ رکھا، ماں کو لیا اور ماں کو لے کر چھت پہ چلی گئی. بچی کو چھوڑ دیا اور اوپر چھت پہ جا کر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کانپ گئی نا وہ تو بالکل کہ میرا بچہ تو گیا، آگ میں جھلس کے مر جائے گا. لیکن اس کے بعد راستہ نہیں تھا کہ بالکل آگ لگ گئی تھی نا. اب تو جا بھی نہیں سکتی تھی نیچے بچے کو بچانے کے لیے. خیر چھت پر بیٹھے رہے، حتیٰ کہ
آگ پر قابو پا لیا گیا، آگ بجھ گئی۔ جیسے ہی آگ بجھی اچانک آواز آئی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بچہ بچا ہوا ہے، بچہ بچا ہوا ہے، بچہ بچا ہوا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو پتہ چلا کہ میرا وہ بچہ جس کو میں آگ میں چھوڑ کر گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا، ایک خراش تک نہیں آئی۔ اور کہنے لگی کہ الحمدللہ مجھے میری ماں کی توجہ، میری ماں کی دعا اور میری ماں کے بچانے کا صدقہ تھا کہ میری ماں تو بچی، اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بھی بچا لیا۔ یہ سارے واقعات ہیں جو ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ کاش کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں، ان کے ساتھ غم خواری کرنے والے بن جائیں، ان کی دلجوئی کرنے والے بن جائیں۔ ایک طرف یہ ایک بچی تھی، بیٹی تھی، جس سے اپنی ماں کی جان بچائی۔ ایک اور واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ساحل سمندر پر گئے تھے، جیسے لوگ پکنک مناتے ہیں، کھیل کود رہے تھے۔ ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساحل سمندر کو دیکھ رہی ہے، بس موجیں آ رہی ہے، موجیں جا رہی ہے، موجیں آ رہی ہے، موجیں جا رہی ہے۔ سورج اپنا سفر طے کرتا 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 مغرب کی طرف، غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اور وہ ایک فیملی تھی جو کھیل کود رہی تھی، کھانا پینا سب کچھ چل رہا تھا۔ آخر کار اندھیرا ہونے لگا۔ جب وہ لوگ جانے لگے تو اس میں ایک شخص کی نظر جب اس بالکل بوڑھی عورت پر پڑی تو پوچھنے لگا، اماں خیریت تو ہے؟ ہم جب سے آئیں تم اکیلی بیٹھی ہوئی ہو، آپ کا گھر کہاں ہے؟ ہاں میں آپ کو گھر پہ چھوڑ دوں۔ کہا نہیں بیٹا، میرا بیٹا ہے نا، میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا مجھے بٹھا کر گیا ہے اور میرا بیٹا مجھے یہاں سے لے کر چلا جائے گا۔ ہاں نہیں بولا، خالہ جان بہت دیر سے آپ تنہا بیٹھی ہو، میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بول دو تو میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ کہا نہیں، رات کا 1:30 بج چکا تھا۔ کہا ماں اب تو کوئی نہیں آ سکتا، رات ہو گئی، اب تو چلو۔ کہا نہیں بیٹا، میرا بیٹا آئے گا، میں اپنے بیٹے کا انتظار کروں، مجھے بٹھا کر گیا یہاں پر کہ اماں بیٹھو میں آ رہا ہوں۔ یہ کہتے کہتے اس نے ایک کاغذ اس شخص کو دیا، بیٹا ذرا پڑھنا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے شخص نے وہ پرچہ لیا اور کھول کر پڑھا تو اس کی تو چیخیں نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا، یہ پرچہ پڑھنے والے سے درخواست ہے کہ اس عورت کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دو۔ یعنی گویا کہ اپنی ماں کو جس نے اس کو پیدا کیا، 2 سال تک دودھ پلایا، اس کے چین، سکون، نیند، آرام سب کا خیال رکھا، خود نہ سوئی اپنے بچے کو سلایا، خود نہ کھائی اپنے بچے کو کھلایا، اس قدر اپنی اولاد کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت کی۔ اور آخر جب یہی بچہ بڑا ہوا تو بچے نے بڑے ہو کر اپنی اسی بوڑھی ماں کو، جو گھر میں اس کو ایسا لگتا تھا تنگ کرتی ہے، ہوتا ہے بوڑھے ماں باپ گھر میں اچھے نہیں لگتے، کیا ہو گیا سمجھ نہیں پڑتی مجھے۔ یعنی اولاد اپنے سکھ اور چین کو دیکھ رہی ہے کہ میرا سکھ اور چین ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد مجھے والدین کی کر پسند نہیں ہے۔ عجیب ہو گئی سوچ۔ ایک آزاد اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف کا جو نعرہ لگا ہے، اس نے یہ جو محبت کا، پیار کا، عقیدت کا، احترام کا ایک جو رشتہ تھا ماں باپ اور اولاد کے درمیان، اس کو آگے پیچھے کر دیا۔ ایک شخص کی شادی ہوئی، اب شادی ہونے کے بعد بہو گھر میں جو تھی وہ ملی سر کی، ہوتی ہیں بعض ایسی آ جاتی ہیں شادیاں کر کے جن کو نہ لڑکے کی ماں اچھی لگتی ہے نہ لڑکے کا باپ اچھا لگتا ہے، اور وہ برابر لڑکے کا کان بھرتی رہتی ہے، اپنے شوہر کا کان بھرتی رہتی ہے، اور یہ بے وقوف اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر ماں باپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ کل کی آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے اس کا حق ہے، اس کے اپنے حقوق ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا اپنا ایک مرتبہ ہے، مگر تم بے وقوف ہو، اس کی باتیں تو سنو۔ تمہارے ماں باپ کی غیبتیں کرتی ہے، تمہارے ماں باپ پر تہمتیں باندھتی ہے، تمہارے ماں باپ کی برائیاں کرتی ہے، تمہاری غیرت نہیں آتی، تم کان دھر دھر کر اپنے ماں باپ کی برائیاں سن رہے ہوتے ہو۔ اس کی تربیت تو کرو، اس کو غیبت کے خلاف اعلان جنگ تو سکھاؤ، اس کو چگلی سے باز تو رکھو، اس کو تہمت سے باز تو رکھو، اس کی کرکراٹی کی وجہ اس کو کچھ
اس کو کچھ علم دین تو سکھاؤ، اس کو دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھیجو، انشاءاللہ ہماری اسلامی بہنیں تمہاری اس بچوں کی امی کو سدھار دیں گی۔ ارے کچھ تو کرو۔ اس طرح یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں، اسی طرح یہ لڑکی آئی گھر میں، اور اب اس کا بوڑھا باپ جو تھا اس کو ایک آنکھ نہ اچھا لگے، اور وہ بوڑھے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، بوڑھے باپ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، تنگ کرتی ستاتی، مگر باپ تھا وہ بولتا ہی کچھ نہیں تھا۔ جو سسر پر خطر ہوتا ہے نا، یہ ان سسر میں نہیں تھا، سسر بھی پر خطر ہوتا ہے۔ سب اصل میں مسئلہ یہ اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ بعض جگہ پر واقعی ترقی بہت آؤٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں اب یہ تھا کہ یہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اپنے کمرے میں، لیکن اس کو چپتا تھا یہ بوڑھا باپ اس کا، یہ کیوں میرے گھر میں ہے؟ اس کی چھوٹی موٹی سی خدمت بھی اس سے نہیں ہوتی تھی۔ آخر کار ایک دن شوہر صاحب گھر پر آئے، یہ منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیوں منہ چڑھا کر بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا کروں؟ اب ایک دن بھی میں تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یا تو اس گھر میں یہ رہے گا یا میں رہوں گی۔ اب بیوی کو سمجھانے کے بجائے یہ بیوی کے مشورے پر غور کرنے لگا، کیا کروں کیا کروں؟ جی چاہتا تھا اس کو پکڑ لو، کہ یہ سوچ رہا کہ میں کیا کروں کیا کروں، اب یہ سوچ رہا کہ میں کیا کروں، بیوی کی باتوں پر غور کر رہا ہے۔ شام کا وقت ہو گیا، باپ کو لیا، گھر سے باہر نکلا، قریب ہی ایک ویرانہ سا تھا، پہاڑ جیسا اور چھوٹا موٹا غار ٹائپ کا بنا ہوا تھا، ایک باپ کو لا کر وہاں بٹھا دیا، کہا بیٹا کہاں خیریت ہے، کہاں کیسے لائے ہو مجھے یہاں پر، یہاں لا کر کیوں بٹھایا بیٹا مجھے؟ باپ تو باپ تھا، اس کو تصور بھی نہیں تھا میرے تو ہو کیا رہا ہے۔ لا کر باپ کو وہاں ڈال دیا، کہ بیٹا خیریت ہے، کیا بات ہے؟ کہ ابا جان اب آج صاحب یہیں رہو گے۔ ہیں؟ میں یہیں رہوں گا؟ ابا میں کب تک تم کو برداشت کرتا رہا، میرے گھر کا سکھ چین برباد ہو گیا، ابا تم یہیں پڑے رہو۔ اور اس وقت اس باپ پر کیا بیت رہی ہوگی، اس کو تو اس کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے لمحات یاد آ گئے ہوں گے۔ ارے بدبخت، پسینے کی جگہ خون بہایا تجھے پالنے میں، اور تو آج اپنے سکھ کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے اپنے باپ کو اٹھا کر ویرانے میں ڈال رہا ہے۔ باپ ضبط کر کے کہنے لگا، بیٹا جیسی تیری خوشی، مگر دیکھ سردی ہے، تو تکیہ چادر لا کر تو دے دے، میں کیسے رہوں گا یہاں پر، تکیہ چادر تو دے، یوں تو نہ کر۔ ٹھیک ہے بابا کرتا ہوں۔ اس کا بیٹا کو 8-9 سال کا تھا نا، کہا بیٹا جاؤ گھر سے دادا کے لیے چادر لے کر آ جاؤ۔ وہ بیٹا تھا سمجھدار، گھر پر گیا اور چادر لا کر دی۔ جیسے ہی چادر کھولی تو چادر آدھی تھی، چادر آدھی تھی۔ باپ نے کہا بیٹا یہ آدھی چادر کیوں لایا ہے؟ بیٹا کہنے لگا کہ آدھی چادر یہ تو دادا کی ہے نا، میں دادا کے لیے، بیٹا آدھی کدھر ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا آدھی گھر پر رکھی ہے، جب تم بوڑھے ہوگے تو تمہیں بھی لا کر میں یہی ڈالوں گا، اور وہ آدھی چادر میں تم کو دوں گا، وہ آدھی چادر میں تم کو دوں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کو سن، لوگوں یہ عورتوں کو پاک دامن رہنے دو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، تمہارے بیٹے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ اور جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کرنے کے لیے آیا تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا۔ جو ایسا نہیں کرے گا حوض کوثر پر نہ آ سکے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اٹھا کر ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ماں باپ کو اٹھا کر ویرانے میں ڈال دیا۔ غور کیجئے کس طرح لوگ اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی۔ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے، انہوں نے ہمیں پالنے میں کیا کمی رکھی تھی؟ اپنا سکھ چین گوا کر ہمیں چین کی نیند سلاتے رہے ہمارے والدین۔ ٹھیک ہے، عمر کا ایک حصہ آتا ہے، ان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے،
ان کے مزاج میں بعض اوقات چڑچڑاپن آ جاتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ہم بھی تو بچپن میں اسی طرح ضدیں کیا کرتے تھے، اسی طرح چیخو پکار کیا کرتے تھے۔ ہم لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں نے ماں باپ کو پہچانا نہیں ہے۔ اگر ہم ماں باپ کو پہچانتے تو آج مسلمانوں کے ممالک میں اولڈ ہاؤس نہیں ہوتے، بوڑھے ماں باپ وہاں پر اپنے اولادوں کو دیکھنے کے لیے ترستے نہیں۔ آج بوڑھے ماں باپ ترستے، شادیاں کروا دیتے کہ اولاد الگ ہو جائے، مگر یہ شادی کے بعد بیوی بچوں کی محبت میں اتنی گم ہو جاتی ہے کہ اس کو ماں باپ کی قدر و منزلت نہیں دیتی، ماں باپ کا ادب و احترام باقی نہیں رہتی، ان کی خوشیاں باقی نہیں رہتی۔ کبھی کوئی چیز ماں باپ کے لیے لے بھی نہیں جاتے کہ ابا یہ آپ کے لیے لایا ہوں، خوش ہو جاؤ۔ باپ کو جو چیز پسند تھی کبھی بھول کر تو صبح یا دوپہر یا رات میں لے جاؤ، ابا پوچھے بیٹا کیسے ہے کہ ابا جان یہ میں بازار سے نکلا تھا، میں نے دیکھا آپ کو بہت پسند ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں، اور آؤ دونوں مل کر بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کبھی ہوا ہے ایسا؟ باپ جب نکلتا تھا تو آپ کی پسند کا پھل لاتا تھا کہ میرے بیٹے کو آم پسند ہے، نہیں میرے بیٹے کو کیلا پسند ہے، میرے بیٹے کو سیب پسند ہے۔ آج ماں باپ کے آگے ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہو، اور ماں باپ اس دن کو یاد کرو جب بیٹا کہتا تھا امی آج کڑھائی کھانے کا جی چاہ رہا ہے، ماں کی طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو تم کڑھائی پکا کر کھلاتی تھی۔ ہوٹل تھی، وہ ماں کو باورچی نہیں تھی، نہیں امی یہ پسند نہیں ہے، میں نے آج انڈا کھانا ہے، اس کے لیے یہ انڈا بنا ہے، میرے لیے وہ انڈا بنا کر دو۔ تمہیں دو قسم کے انڈے بنا کر تمہاری ماں کھلاتی تھی۔ آج تو گھر کا سامان لاتے ہو تو بیوی بچوں کے لیے چھپا کر لاتے ہو کہ ماں باپ دیکھ نہ لے، کہ ماں باپ یہ سامان دیکھیں گے تو کہیں گے بیٹا کہاں سے لائے ہو۔ ارے ایسا سلوک تو مت کرو ماں باپ کے ساتھ، تمہارے ماں باپ ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھو۔ تمہاری ایک چیخ کی پکار سن کر ماں باپ کا دل دہل جاتا تھا، دوڑتے ہوئے بھاگتے تھے۔ آج بوڑھی ماں بستر سے گر کر الٹی پڑی ہوئی ہے، تم کو اٹھانے کی فرصت نہیں ہے، تم ان کو خوشی دینے کے لیے اپنا وقت قربان نہیں کر سکتے۔ ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس 2 گھڑی بیٹھ کر محبت بڑی بات کر کر تو جائے۔ تم جب 5 یا 6 سال کے تھے پاؤں میں درد ہوتا تھا تو چیختے تھے ماں پاؤں میں درد ہوتا ہے، ماں پوری رات بیٹھ کر تمہارا پاؤں دباتی تھی، دن میں 12 مرتبہ تمہارا بخار چیک کرتے تھے۔ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہمارے ماں باپ کی قدر کرنا نصیب فرما دے، ان کی عزت کرنا نصیب فرما دے، ہمارے ماں باپ کا احترام کرنا نصیب فرما دے۔ اگر ہماری پرورش میں، ہماری تربیت میں اگر ماں باپ کی طرف سے اگر کوئی کمی ہے بھی تو یہ اللہ اور ہمارے ماں باپ کا معاملہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا، خدمت کرنے کا، اطاعت کرنے کا، ان کو راضی کرنے کا، جہاں تک شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے، مگر ہم ایسا نہیں کر رہے۔ بیٹی کو کتنی تمناؤں سے ماں بڑی کرتی ہے، یہ بڑی ہوگی تو ہمارے ہاتھ بٹائے گی، بیٹی ہاتھ بٹائے گی۔ بیٹی کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میک اپ کرنے سے، تیار ہونے سے، سونے سے فرصت نہیں ہے۔ بیٹی ابھی پتہ نہیں کیا ہو گئے، بیٹا کیا بیٹی ہے کیا۔ ماں باپ کے معاملے میں قیامت کی نشانی میں ایک نشانی میں نے پڑھی تھی اس طرح کی کہ ماں باپ کے مقابلے میں دوستوں کو زیادہ اہمیت دی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو والدین کا ادب و والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ امیر سنت نے ایک عبرت والی بات نقل کی ہے، باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کی دوزخ ہے۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ عز وجل کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب علیہ رحمت اللہ الرب جو کہ تابعی بزرگ تھے، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا، بعد عصر ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی، اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا یعنی چیخا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر بند ہو گئی۔ ایک بڑی بی بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی، ایک خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا، تو شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ بیٹے اللہ سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح رینگتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یوں 3 مرتبہ گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ یہاں میری وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل کریں جو شادی کے بعد اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ کے بارے میں اکساتی ہیں، بہکاتی ہیں، یہاں تک کہ اپنے بچوں کو دادا دادی کے بارے میں بہکاتی ہیں، اکساتی ہیں، اور بچوں کو دادا دادی کے خلاف کر دیتی ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ مقافات عمل سے آپ کو بھی ڈرنا چاہیے۔ ایک گھر میں بہو اپنے سسر کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتی تھی، آخر کار سسر کو اٹھا کر بنگلے کے ساتھ سرونٹ کواٹر بنا ہوا تھا، چھوٹا سا مکان جو نوکروں کے لیے بناتے وہاں ڈال دیا، اور کسی کے ذریعے کھانا بھجواتی رہی۔ ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا بچہ تھا چھوٹا سا، ڈرائنگ بنا رہا تھا، ڈرائنگ بناتے بناتے اس نے ایک مکان بنایا۔ مکان جب بنایا تو ماں نے دیکھا، ماں نے کہا بیٹا تو ڈرائنگ تو بڑی اچھی آتی ہے، یہ کیا بنائے؟ کہ امی میں نے مکان بنایا، میں بڑا ہو کر ایسا ہی مکان بناؤں گا۔ اچھا تو بیٹا یہ مکان کے ساتھ یہ چھوٹا مکان کون سا ہے؟ کہ امی وہ یہ چھوٹا مکان بنایا نا، جس طرح آپ نے دادا کو ڈالا ہے نا وہاں، اس طرح میں بھی آپ کو وہاں رکھوں گا بس۔ اب یہ کہا اور ماں کی آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا ہوگا میرے ساتھ۔ چوٹ لگی، اس کو جھٹکا لگا، اور جا کر سسر کو منا بجھا کر اپنے گھر میں لے کر آئے۔ جب شام کو شوہر صاحب گھر آئے تو دیکھا تو گھر کی تو کایا پلٹ چکی تھی۔ بولا یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو کہا کہ یہ میں نے دیکھا اور بیٹی کی یہ بات سنی تو میں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوگا تو میں کیا کروں گی؟ یوں میں ابا کو بنا کر میں واپس لے آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ وہی سلوک کرے جو آج آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ڈریے، مقافات عمل سے ڈریے۔ ایسے بہت سارے واقعات میرے پاس لکھے ہیں۔ اب ویسی اولاد رہی نہیں ہے جیسی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بہت متی اور فرما بردار ہو اور سر جھکا کر وہ آپ کی ڈانٹے بھی سنے، آپ کی باتیں بھی سنے، آپ کی چیخ و پکار بھی سنے، اور وہ مسکراتی رہے۔ ایسا فی زمانہ ہے نہیں۔ پہلے کی ایسی اولادیں ہوتی تھی، 5 دوست ہوتے تھے، کسی گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں وہ چھوٹا تھا، وہاں کوئی ایسا روزگار کے مواقع نہیں تھے، تو وہ قریبی گاؤں میں 5 دوست جاتے تھے، وہاں کاروبار کام کرتے تھے، ان کو کام مل جاتا تھا،
اب روز آنے جانے کی مشقت نہیں اٹھاتے تھے، وہاں رہتے. ہاں مگر ایک دوست روز رات کو جاتا تھا، صبح واپس آ جاتا تھا. ایک دن اس کو دوستوں نے کہا کہ یار تو عجیب آدمی ہے، بچے تو ہے نہیں، تو کیوں روز رات کو جاتا ہے؟ راستے ہیں، اندھیرا ہے، خطرہ ہے، تجھے کچھ ہو جائے گا، مت جایا گا. وہ نہیں مانتا تھا. روزانہ رات کو جاتا، صبح کام پر واپس آ جاتا، پیدل جاتا پیدل آ جاتا. واقعی خطرہ تھا مگر اس کی دھن تھی. ایک دن سب نے مل کر کہا کہ یار تو ہے کون، یہ بتا، کرتا کیا؟ کہ کتنا سمجھاتے ہیں کہ خطرہ ہے، مت جایا کر روزانہ. کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو گھر جاتا ہوں اور مجھے ایسا ہوتا ہے جیسے گویا میں جنت کے سائے میں سو رہا ہوں. کیا تو بیوقوف ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. ہم تیری بات نہیں مانتے، بلکہ تو روزانہ آتے جاتے ہوئے لگتا تو بیمار ہو گیا، چل تیرا ہم علاج کراتے. کہ میرے علاج کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اپنا علاج کراؤ. چلو ہم کسی معتبر آدمی کے پاس جاتے ہیں، اس سے بات کرتے، پھر وہ جو فیصلہ کرے. یہ ایک بزرگ کے پاس گئے اور جا کر وہ 4 دوستوں نے اس کی کہانی سنائی کہ یہ یوں کرتا اور رات کو یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور جا کر یہ سارے کام کرتا ہے، پھر صبح واپس آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ رات ہمارے ساتھ سو جایا کر، مگر نہیں سوتا. اس نے کہا بیٹا کیا بات، اب تم بتاؤ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں جو مجھ سے بہت محبت کرتے، میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. جب رات ہو جاتی ہے تو میرے ماں باپ کو یہ پسند نہیں، بلکہ وہ بے چین رہتے ہیں اگر وہ مجھے پاتے نہیں ہیں تو میں اپنے ماں باپ کو چین اور راحت پہنچانے کے لیے میں روزانہ رات کو گھر چلا جاتا ہوں. مانتا ہوں میں خطرہ ہے، لیکن میری جان کا خطرہ اپنی جگہ پر ہے، وہاں مجھے میرے ماں باپ کو راضی رکھنا ہے. میں گھر چلا جاتا ہوں، جب میں رات پہنچتا ہوں تو میرے ماں باپ سو چکے ہوتے ہیں، تو میں جا کر اپنی ماں کے قدموں تلے سو جاتا ہوں، جہاں مجھے لگتا ہے کہ جیسے گویا کہ میں جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں سویا ہوا ہوں. مجھے راحت نصیب ہوتی ہے. اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو میں صبح ان سے پہلے اٹھ کر ان کے لیے فجر کی نماز کے لیے وضو کا پانی تیار کرتا ہوں، انہیں وضو کرواتا ہوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر میں ان کے لیے ناشتے کی ترکیب بناتا ہوں، میں ان کو ناشتہ کرواتا ہوں، ان کو کھانا کھلاتا ہوں. اور جب یہ کھا پی کر جب سکون ہو جاتا ہے تو مجھے دعائیں دیتے ہیں اور میں دوبارہ کام پر آ جاتا ہوں. کیا میں غلط کرتا ہوں؟ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا تم ہی صحیح کرتے ہو، اور واقعی تم گویا کہ جیسے کہ جنت کی ہوائیں لے رہے ہو کہ ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے. حدیث میں بھی ہے نا کہ یہ ماں باپ تمہاری دوزخ بھی ہیں، تمہارے لیے جنت بھی ہے. ان کو ناراض کر کر دوزخ کے حقدار بنو یا ان کو راضی کر کر جنت کے مستحق بن جاؤ. تو ایسی اولادیں پہلے گزری ہیں جو اس قدر ماں باپ کے بارے میں، بلکہ خود اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے جو بے شمار واقعے تھے، اس میں ایک ان کی نمایاں خصوصیت ماں کی خدمت ہے. یہ ماں کی خدمت کیا کرتے تھے. اور بھی انبیاء کرام کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں روایتیں ملتی ہیں. یہ ماں باپ کی خدمت کیا کرتے تھے، ماں باپ کی تعظیم کیا کرتے تھے، ماں باپ کا ادب کیا کرتے تھے. تو ماں باپ کی اللہ تعالیٰ ہمیں قدر عطا فرمائے. آج آپ ماں باپ کی قدر کریں، اللہ نے چاہا تو آپ کی اولاد آپ کی قدر کرے گی. آپ بیٹی بیٹوں والے ہیں اور اگر وہ آپ کے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے تو آپ ان کی تفہیم کریں، ان کو سمجھائیے، بیٹھ کر سمجھائیے. آپ نہیں سمجھائیں گے، آپ نہیں بتائیں گے، اور آپ بھی اپنے بچوں کی ہاں میں ملائیں گے اور یہی کہیں گے ہاں یار میرے باپ ہے ہی ایسا، ہاں یار میری ماں ہے ہی ایسی، تو یہ بچوں کے ذہنوں پر نقش ہو جائے گا. اور کل جب آپ اس مزاج کو پائیں گے جو آج آپ کے ماں باپ کا مزاج ہے، تو آپ کے بچے کل اپنی اولاد کو کہیں گے کہ ہاں ہاں ہمارے ماں باپ ہیں ہی ایسے، ہاں ہمارا باپ ہے ہی ایسا. اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوگی. اس سے پہلے آج مان جائیے، اپنے بچوں کو بھی اپنے ماں باپ کا ادب سکھائیے. ایسا نہیں کہ باپ دادا دادی کا ادب سکھائے، ماں نانا نانی کا ادب سکھائے، یہ بھی نہیں. اپنے بچوں کو تقسیم مت کیجیے، اپنے بزرگوں کو یکساں ادب سکھائیے. جو ادب جتنا جس کا جتنا کرنے کا ایک دائرہ کار ہے، سب کو ادب سکھائیے. ماں باپ اپنی اولاد کو ایسی تربیت دیں کہ باپ ماں کا ادب سکھائے. ایسا کرے نا، ماں الٹا باپ کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہے،
تیرا باپ ایسا، تمہارے باپ ایسے، تمہارے ابو ایسے، تمہارے ابو ایسے، تمہارا باپ یوں کر، تمہارا باپ یوں کرتا ہے. بیٹا بیزار ہو جائے گا. باپ کے پاس آئیں گے تو باپ ماں کو کوٹے گا. تمہاری ماں تو ابھی بدتمیز آج تک پال کر بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں کیا پتا تمہاری ماں کیسی. اس فیڈنگ سے بچہ کیا بنے گا؟ پھر اس کے اندر وہ اطاعت اور فرما برداری کہاں سے آئے گی؟ جب وہ اپنے ماں باپ کو محبت کرتا پائے گا. ماں اپنے بچوں کو باپ کا ادب، باپ کا احترام، باپ کی خدمت سکھائے، اور باپ اپنے بچوں کو امی کا احترام، امی کی خدمت، امی کا ادب سکھائے. دیکھیے بچہ کیسا ان دونوں کے بیچ میں دیکھے گا کہ ہمارے ماں باپ میں کتنی محبت ہے. بچہ خود آپ سے محبت کرے گا، آپ کا ادب کرے گا، آپ کا احترام کرے گا. یعنی یوں سمجھیے کہ ایک پورا سسٹم ہے، اس کو ہر طرف سے آپ کو صحیح کرنا پڑے گا. پھر اس کی دینی تربیت کرنی پڑے گی. ہم جس طرح اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتے ہیں اس تعلیم میں بچوں کا ایسا ادب نہیں سکھایا جاتا. الیکٹرانک میڈیا میں جس طرح آزادی کی باتیں ہوتی ہیں، آرٹیکلز بعضوں کا دیکھنے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، میلز آتی ہیں، اور جس طرح کے یہ کلچر بیان کیا جا رہا ہے، کلچر بتایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، جس طرح کلچر بتایا جا رہا ہے، اور ایک آزاد زندگی کا ایک تصور بیان کیا جا رہا ہے کہ اولاد کلیم کرتی ہے ماں باپ کے اوپر کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم آزاد ہیں، آپ اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرنے دو. بالکل ماں باپ کو کسی یہ کلچر جنہوں نے بنایا نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ لوگ بیزار ہیں، تنگ ہیں اپنے اس کلچر سے، تنگ آ گئے. اولاد کو مزہ آ رہا ہے، 15 سال 20 سال 19 سال کا نوجوان لڑکا لڑکی یہ مزے کر رہے ہیں، ہم آزاد ہو گئے، ہمارے ماں باپ اب کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اور ماں باپ چونکہ اس کلچر میں پہلے خود تھے جوان، پہلے خود 18 19 سال اور 20 سال کی عمر کے تھے، ان کے ماں باپ نے ان کو آزاد کیا، انہوں نے وہ آزادی دیکھی، ان کو مزہ آیا، یہ مزے لے لے کر انہوں نے شادیاں کی. شادی کرنے کے جب ان کی اولاد ہوئی وہی آزادی کا خیال آیا. آج اب ان کی اولاد ان کے سامنے 15 سال 17 سال 18 سال 19 سال کے نوجوان بچے جب آزادی کے ساتھ گھومتے اور ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے، اب ان کے ماں باپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری بات کیوں نہیں مانتے، ہم ان کے ماں باپ ہیں. ارے جس طرح تم نے اپنے ماں باپ کے لیے آزادی لے لی تھی، ماں باپ سے آزادی لے لی تھی، آج تمہاری اولاد ہے تم سے بھی آزادی لے لی. جس طرح تم نے اپنے ماں باپ سے حق چھین لیا کہ تم ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، آج تمہاری اولاد نے تم سے حق چھین لیا کہ اب تم بھی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ مقافات عمل ہے، لوٹ کر آیا ہے تمہاری طرف. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. میں آج مدنی چینل کے ذریعے تمام عاشقان رسول کو یہ مدنی التجا کرتا ہوں، خدا را اپنے دین کے، اپنے اسلام کے کلچر کو، اپنی تہذیب کو اپنے گھر میں لائیے. کھانے اٹھنے بیٹھنے بولنے چلنے سونے جاگنے کا جو اسلامی طریقہ ہے، دینی طریقہ ہے، سنت کے مطابق طریقہ ہے، اس کو لائیے. اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے، اسلامی تعلیم دیجئے. آپ اسے اسلام کی دامن میں ڈال دیجئے، اسلام اسے آپ کا مفتی و فرما بردار بنا دے گا. اپنے دین پر، اپنے اسلام پر اعتماد کیجئے. ہم نے ہمارے بچوں کو مغرب کی تعلیم دی ہے، مغربی کلچر دیا ہے، غیروں کا کلچر دیا ہے، غیروں کے عادات اور اطوار دی ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت فرما بردار ہے. آپ سے بات کرتا ہے، باپ کہا کہ اٹھتا بیٹھتا ہے. ارے والد صاحب ایک دفعہ بیٹے کی خرچی روک کر تو دیکھو، اس کی کار کی چابی تو لے کر دیکھو، اس کو سوکھی روٹی کھلا کر تو دیکھو، پھر دیکھتا ہو تمہارا بیٹا تمہارے آگے کیسے ہاتھ باندھ کر بیٹھتا ہے. سونے کے نوالے کھلا کر آپ اس سے ادب اور احترام کی تو توقع رکھیں گے نا. مگر میں پھر عرض کر دوں، نہ ساری اولاد بری ہے، نہ سارے گھروں میں غیر اسلامی تربیت ہے، مگر جو ایسا کر رہے ہیں وہ سمجھے، اور جو ایسا نہیں کرتے وہ انشاءاللہ میری تائید کریں گے کہ اللہ کرے کہ ایسا کلچر آ جائے، ایسا ماحول ہمارے یہاں بن جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے، ماں باپ کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ماں باپ ہمیں بلائیں تو ہمیں لبیک کہنے کی عادت نصیب ہو جائے. جب ماں باپ آپ کو بلائیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ادھر آؤ. ارے آتا ہوں. ایک تو جواب ہی نہیں دیں گے، ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہو ماں باپ بلا بلا کے تھک جائے تو جواب ہی نہ دے. یعنی اب سوچو کیسے عبادت قبول ہوگی آپ کی جب آپ کے ماں باپ آپ سے تنگ ہو. تو اس پہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے کہ میں کسی صورت ماں باپ کو راضی کروں. کرتے رہو، ماں باپ کو راضی کرتے رہو،
جو آپ نے سیکھا پڑھا سمجھا عمل کرتے رہیں. جی امی، جی ابو، جی امی، جی امو، لبیک لبیک لبیک. 10 دفعہ بھیجے 10 دفعہ کام کرے، 10 دفعہ بھیجے 10 دفعہ کام کرے. ایک دن انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام آپ کو وہ بلندی عطا کرے گا کہ آپ دیکھتے رہ جاؤ گے. آپ کی تنگی، آپ کی پریشانی انشاءاللہ دور ہو جائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. کیونکہ گناہ کی وجہ سے جو ہے نا یہ رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، یاد کیجئے. اور ماں باپ کی نافرمانی سے واقعی رزق میں بڑی تنگی آ جاتی ہے. اگر آپ کا رزق تنگ ہے، آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آپ کے گھر میں دکھ ہے، تو اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر ایک توجہ کیجئے. ایک نظر گھمائیے کہ میری کس کس سے ترکیب آؤٹ ہے، بس اب اسے بنانا شروع کر دیجئے. آپ کو اللہ نے چاہا، میرا حسن تقاض ہے، اگر آپ کی ماں باپ کے ساتھ اور آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ ترکیب مدینہ مدینہ ہے نا، انشاءاللہ آپ کا بھی سارا معاملہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. کر کے دیکھیں ایک بار. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ.